बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों की खिदमत में डॉक्टर हनीफ सईद का सलाम। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सातें अपने इख्तिताम की तरफ आहिस्ता आहिस्ता रवां दवा हैं। पूरे आलम इस्लाम पर एक रूह परवर मंज़र तारी है। कहीं इफ्तार के दस्तरखान लगे हैं, तो कहीं सहरी पर लोग जो हैं वो जमा हैं, तो कहीं मस्जिदों में एतकाफ़ की शक्ल में मुसलमान बैठे हैं और मस्जिद को आबाद किए हुए हैं। लाखों फ़र्ज़ंदान तौहीद, लाखों मुसलमान उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए खाना काबा में और मस्जिद नबवी में मौजूद हैं। एक रूह परवर समा है और इसी हवाले से हमने भी अपने प्रोग्राम सेहत रमज़ान को में कोशिश की है कि कुछ समा को रूह परवर बनाया जाए। और समा को रूह परवर बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मुल्क के नामवर सराख़ां सैयद रेहान अनवर साहब। तो इससे पहले कि हम प्रोग्राम शुरू करें, चाहेंगे कि बारगाह अक़ीदत में गुलहाए पेश करके हमारे प्रोग्राम को रूह परवर बनाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लिम। तेरी शान अम्मा नवालुहु अल्लाहु जल हो तेरी रज़ा मेरी आरज़ू अल्लाहु जल्ला जलालुहु अल्लाहु जल्ला जलालुहु। और मैं गार हूँ खुदा, कोई काम नेक ना कर सका, तेरा फज़ल बदल है बेबहा, नहीं हो सका तेरा हक अदा, नहीं हो सका तेरा हक अदा। मुझे रखना हश्र में सुरख़ुरो, मुझे रखना हश्र में सुरख़ुरो अल्लाहु जल्ला जलालुहु अल्लाहु जल्ला जलालुहु। और जोगी साहब रो
سوال ہو نہ جواب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، اور میں رہوں حضور کے روبرو، میں رہوں حضور کے روبرو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ میں رہوں حضور کے روبرو، مجھے رکھنا حشر میں سرخرو، اللہ جل جلالہ۔ بہت شکریہ۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ صحت رمضان پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور 29 رمضان المبارک تک لگاتار بلا تسلسل پیش کیا جاتا رہے گا، تسلسل کے ساتھ پیش کیا جاتا رہے گا۔ 29 رمضان المبارک تک پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ کی تمام برانچز پر، ان کی تمام سروسز پر کل 50% ڈسکاؤنٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ مس مت کیجیے گا، کیونکہ یہ میگا ڈسکاؤنٹ صرف 29 رمضان المبارک تک ہی محدود ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چنیٹ اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ کے میڈیکل ڈائریکٹر جناب بریگیڈیئر ڈاکٹر محمد منیر صاحب۔ منیر صاحب، آپ کو صحت رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ کچھ تھوڑا سا بتائیے، یہ جو آپ کا چنیٹ اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ ہے کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے بہت شکریہ یہاں انوائٹ کرنے کا۔ ریگارڈنگ چنیوٹ انجمن اسلامیہ، انجمن اسلامیہ، چنیوٹ ٹھیک ہے۔ انجمن اسلامیہ ایک ٹرسٹ تھا جو کہ 1983 میں چنیوٹ شیخ برادری نے قائم کیا تھا کراچی میں، 1983 میں۔ اگر ہم اس کو طے کریں تو کوئی 40 سال کے لگ بھگ، اس سے زیادہ عرصہ ہو زیادہ۔ گیا۔ اور جو ویژن تھا اس کا اس وقت وہ یہ تھا کہ تعلیم اور صحت کے شعبے میں ہم انڈر پریولیج اور غریب لوگ ہیں، ان کو معیاری تعلیم اور معیاری طبی سہولیات مہیا کر سکیں۔ اگر میں آپ کی بات قطع کلامی نہ کروں تو میں یہ سمجھوں کہ آج سے 50 سال پہلے بھی ہم صحت اور تعلیم کے معاملے میں دنیا کے بیشتر ممالک سے بہت پیچھے تھے، پسماندہ تھے۔ دیٹس ٹرو، کیونکہ تعلیم اور صحت میں اگر آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارا بجٹ بہت کم ہے، اور اس میں جو نجی شعبہ ہے ایکچولی یہی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے اور چیزوں کو بہتر کر رہا ہے۔ تو اس چنیوٹ انجمن اسلامیہ کے تحت ایکچولی ایٹ دس ویری مومنٹ 12 ادارے کام کر رہے ہیں رائٹ ناؤ، اور شروع میں ایک چھوٹے سے ادارے سے شروع ہوا تھا، اور جب ویری انٹرسٹنگ کہ جب یہ شروع ہوا تھا تو اس کا بجٹ 5 لاکھ روپے تھا۔ اچھا، اور آج ان 12 اداروں کا جو ٹوٹل بجٹ ہے وہ کوئی 1.5 ارب روپے سے تجاوز کرتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ اور خیر و برکت عطا ان فرمائے۔ 12 اداروں میں 5 جو ہیں وہ تعلیمی ادارے ہیں اور 7 جو ہیں وہ ہاسپٹلس ہیں۔ یعنی کہ یہ جو چنیوٹ اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ ہے یہ 2 خدمات انجام دیتا ہے، 2 سیگمنٹ میں خدمات انجام دیتا ہے۔ ایک طرف ہیلتھ کے شعبے میں اپنی خدمات انجام دیتا ہے، اور دوسری طرف تعلیم کے شعبے میں اپنی خدمات انجام دیتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اور اس دونوں ملا کر تعلیمی خدمات اور طبی خدمات میں ان کے 12 ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں، جس میں سے 5 جو ہیں وہ تعلیمی خدمات انجام دے رہے ہیں اور 7 جو ہے وہ طبی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ جی سر، اس میں جو 7 طبی خدمات انجام دے رہے ہیں وہ صرف کراچی میں نہیں ہیں، آل اوور پاکستان ہے۔ ٹھیک ہے، میں 3 جو ہیں بڑے ہاسپٹل جو ہیں ان کے وہ کراچی میں ہیں، جس میں سب سے بڑا جو ہمارا ہے وہ چنیوٹ جنرل ہاسپٹل ہے۔ یہ کہاں پر واقع ہے؟ یہ کورنگی روڈ پر ہے۔ آج سے 28 سال پہلے یہ قائم ہوا تھا، چنیوٹ جنرل ہاسپٹل، کورنگی روڈ پہ 170 بیڈڈ ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے جی یہ، اور 170 بیڈ ٹرشری کیئر ہے، ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، اور آئی کین سے کہ اٹس پرووائڈس ٹریننگ ٹو دا پوسٹ گریجویٹ جو ہمارے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی وہ اس مین کہ اٹ از ریکگنائزڈ ادارہ فرام دی پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل یا کالج آف رائل فزیشین اینڈ سرجن، جی یہ تینوں سے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل سے بھی یہ وہ ہے، جس کی وجہ سے ہم یہاں پر ہاؤس جاب ٹریننگ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ پوسٹ گریجویشن میں ہم میڈیسن، سرجری، گائنی، ان تینوں شعبوں میں وی آر ریکگنائز فرام کالج آف فزیشین اینڈ سرجن، زبردست، اور ہم ان میں ٹریننگ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو
ہے؟ ایک وہ ہے، اس کے علاوہ ناظم آباد میں ہمارا MNCH مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر سینٹر وہ میں نے دیکھا ہوا ہے، کیونکہ تقریباً زندگی کے 20 سال میں نے جو ہے تو وہ ناظم آباد میں گزارے، تو وہ ہمارے گھر کے بہت ہی قریب تھا. تو وہ اراؤنڈ 70 بیڈڈ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو تیسرا ہمارا کراچی میں ہے وہ قیم آباد کی جو کچی آبادی ہے، اس کے اندر ہمارا ایک کافی بڑا میٹرنیٹی ہوم اینڈ میٹرنیٹی سروسز پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ 3 تو یہاں پر ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ایک بڑا کمپلیکس ہے چنیوٹ میں، جس میں ہمارا آئی ہاسپٹل بھی ہے، اس میں ہمارا ہاسپٹل بھی ہے، اس کے علاوہ ایک ڈائلسس سینٹر بھی ہے. تو وہ سارے وہاں پرووائڈ کر رہے ہیں ہم طبی سہولیات. اس کے علاوہ فیصل آباد میں ہمارا ایک میڈیکل سینٹر ہے. تو یہ تو ہیں ہمارے جو کہ طب کی شعبے میں. میرا خیال ہے کیونکہ آپ بھی ڈاکٹر ہیں، میں بھی ڈاکٹر ہوں، تو سبجیکٹ بھی بہت وسیع ہے، آپ کی خدمات بھی اتنی زیادہ وسیع ہیں. تو اگر آج ہم اس صرف ایک طب کے شعبے کو ہی مطلب کور کر لیں تو وہ زیادہ بہتر. تو اس طب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ ایٹ دس ویری مومنٹ ہمارے تقریباً 1 ملین پیشنٹس پر ایئر ہم اس وقت ان اداروں میں دیکھ رہے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا، تو ان کا سوشو اکنامک اسٹیٹس کیا ہوتا ہے جو آپ کے ٹرسٹ ہاسپٹل سے کنسلٹ کرتے ہیں، یا یوں سم اس کو دوسرے الفاظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتنا کمپیریٹیولی یہاں پر کتنا اکنامیکل ہے پرائیویٹ سیکٹر کے مقابلے میں؟ اور اچھا، میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، جو ویژن تھا چنوٹ انجمن اسلامیہ کا وہ تھا یہ کہ طب کی سہولیات انڈر پریویلیج جو کمیونٹیز ہیں، ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو یہ ان علاقوں میں ہیں جہاں پر سوشیو اکنامک کلاس میں جو مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں، مہنگائی کی وجہ سے سنتے ہیں کہ مڈل کلاس جو ہے وہ ختم ہی ہو چکی ہے. بالکل وہ رہ رہے ہیں، اور ان کو یہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں. فار این ایگزامپل اگر میں صرف اس چنوٹ جنرل ہاسپٹل کی بات کروں تو یہ چنوٹ جنرل ہاسپٹل شروع ہوا تھا ایک چھوٹے سے ہاسپٹل جس میں صرف 2 اسپیشلٹیز تھیں. ٹھیک ہے. پیڈس کی اور گائنی کی، جس کی وجہ شہرت بھی ہمارے نہیں، میں اس کی بات چنوٹ جنرل ہاسپٹل کی بات کر رہا ہوں 28 سال پہلے. اور اس کے بعد ود دی پیسج آف ٹائم آج الحمدللہ اس میں 29 اسپیشلٹیز ہیں ہمارے پاس. اچھا. جس میں ساری میجر اسپیشلٹیز تقریباً 29 میں تو تمام میڈیکل کی اسپیشلٹیز میں کور ہو جاتی ہیں. اور جہاں ایک زمانے میں یہ ایک چھوٹا سا ہاسپٹل تھا، آج یہ 170 بیڈڈ ہاسپٹل ہے. کیونکہ میں اسکن کا ڈاکٹر ہوں، تو کیا اسکن کا ڈپارٹمنٹ بھی آپ کے ہاں؟ جی بالکل، ہمارا ڈپارٹمنٹ ڈرماٹولوجی بڑا اسٹیبلش ڈپارٹمنٹ ہے. ہم اس میں ایستھیٹک سروسز بھی کرتے ہیں، اور ہمارا تینوں شفٹس میں، مارننگ میں، ایوننگ میں ہمارے ڈرماٹولوجسٹ جو ہے وہ وہاں بیٹھتے ہیں. جہاں آپ نے بات کی نا سوشو اکنامک کی، تو میں آپ کو چھوٹا سا بتاؤں کہ پریزنٹلی اس ہاسپٹل میں مور دین 60 کنسلٹنٹ ہیں میرے پاس، جو کہ مارننگ، ایوننگ اور نائٹ کی OPDs کو کور کرتے ہیں. یہ کنسلٹنٹس باقی مختلف جگہوں پر بڑے ہاسپٹلس میں بھی بیٹھتے ہیں. وہاں دے آر چارجنگ اے فی آف اراؤنڈ 1500 سے لے کے 3000 روپے تک ان کی فی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر دے آر چارجنگ اونلی 600 روپیز. ویری گڈ. آئی مینس کہ ود 600 روپیز آپ ایک گیسٹرو انٹرولوجسٹ کو دکھا سکتے ہیں. آپ 600 روپیز میں آپ ایک نیورو سرجن کو دکھا سکتے ہیں، پلاسٹک سرجن کو دکھا سکتے ہیں. کیا بات ہے. اور ڈرماٹولوجسٹ کی ایگزیکٹلی 600 فیس. اور اس کے علاوہ جتنے ہمارے پروسیجرز ہیں وہ بھی بڑے، جس کو کہتے ہیں سبسڈائزڈ اس کے اوپر ہیں، بیکاز دس از اے نو پروفٹ ہاسپٹل. اچھا. یہ اپنی مدد آپ کے تحت چلتا ہے، یا اس کے لیے آپ مطلب یہ کہ کچھ فنڈز بھی آپ کو درکار ہوتے ہیں؟ نہیں، میں آپ کو بتا دوں، نو پروفٹ مینس کہ ہم اگر کبھی کماتے ہیں اس سے تو وہ ہم اس کے اوپر ہی لگا دیتے ہیں فار دا بیٹرمنٹ آف سروسز فار امپروومنٹ. اور میڈیکل سائنس کا تو شعبہ ایسا ہے کہ ہر روز نئی جدید تحقیقات آتی رہتی ہیں، اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ جس لیول اور جس معیار کی آپ طبی سہولیات فراہم کر رہے ہیں، تو مجھے یہ کہنے میں قطعی عار نہیں ہے کہ آپ کا جو ہاسپٹل ہے وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے عین مطابق ہوگا. جی الحمدللہ. کبھی آپ وزٹ کریں، یو ول فائنڈ اٹس 5 ایکڑس، باقی اگر ایکڑس پہ پھیلا ہوا ہے. اور اگر ہم باقی ہاسپٹلس کو دیکھیں تو ان کے پاس جگہ کا بڑا پرابلم ہوتا ہے. ہمارے پاس ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ. ایک اسپیشیس وے میں ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اور دا گڈ تھنگ از کہ اپارٹ فرام کہ ہم یہاں پر 600 روپیز میں OPD کرتے ہیں، باقی ہمارے ٹیسٹ اور انڈور بھی بہت ہی سبسڈائزڈ ہے. بٹ ایون دین if somebody comes اور کہتا ہے کہ جی میرے پاس یہ بھی دینے کے لیے نہیں ہے، تو ہمارا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کوئی پیشنٹ چنوٹ جنرل ہاسپٹل سے فائنینشیل بیسس کے اوپر واپس نہیں جائے. کیا بات ہے، کیا بات. ایٹ دس ویری مومنٹ جی ہمارا جو زکوٰۃ اینڈ ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ ہے
راؤنڈ دی کلاک وہاں مینڈ ہوتا ہے. اور ایک اچھی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے اس پچھلے سال جو کلوز ہوا ہے اس میں 105 ملین روپیز کی علاج کیا ہے زکوٰۃ اینڈ ویلفیئر سے. فری مطلب اس جو مریض ہے اس کو وہ علاج فری مہیا ہوا ہے اور اس کی مالیت جو ہے تو 105 ملین ہے. بہت بڑی تعداد, یقیناً مریضوں کی بھی بہت بڑی تعداد ہوگی جس نے اس سہولت سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہوگا. اور اتنا اچھا کام کرنے والے لوگ اور اتنا ہمدرد دل رکھنے والے لوگ جب تک ہمارے ملک میں موجود ہیں, مجھے یقین ہے ہمارے ملک پر کبھی کوئی آنچ نہیں آئے گی. صحت رمضان میں وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا, اس امید کے ساتھ کہ ڈاکٹر محمد منیر, بریگیڈیئر ڈاکٹر محمد منیر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ جڑے رہیں گے صحت رمضان سے. صحت رمضان میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ پروگرام پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر, جہاں خوبصورتی بولتی ہے. ساتھ ہی ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سانتے پرائیویٹ لمیٹڈ نے, اور انہوں نے بھی ایک خوشخبری دی ہے. اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ اب انہوں نے ایک ایسی دوا بنا لی ہے جو کالے بالوں کو سفید ہونے سے روکتی ہے. یعنی کہ ان کا کہنا ہے کہ اب جو بھی نو گرے استعمال کرے گا وقت پر, اس کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے. اور اگر ایسے لوگ جن کے کچھ بال سفید ہو گئے ہیں اور وہ نو گرے کو باقاعدگی سے استعمال کرتے رہیں گے تو کچھ مہینوں کے بعد ان کے سفید بال بھی کالے بالوں میں کنورٹ ہونا شروع ہو جائے گا. تھینک یو سانتے. اور ہمارے درمیان موجود ہیں, ہاں اس کے ساتھ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ والوں نے بھی ایک بہت بڑی خوشخبری کا اعلان کیا ہے. کل ان کے چیف آپریشنل آفیسر جناب ساجد علی صاحب موجود تھے, اور ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے ان سے ایک اور اعلان کروایا کہ وہ جو پہلے 29% ڈسکاؤنٹ آفر کر رہے تھے وہ بھی مشکل ہو رہا تھا لوگوں کے لیے افورڈ کرنا. تو اب 29 رمضان تک اس 29% ڈسکاؤنٹ کو مزید بڑھا کر 50% تک کر دیا گیا ہے. یعنی کہ اب پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر میں مہیا کی جانے والی تمام ایستھیٹک کی سہولیات بمائے ہیئر ٹرانسپلانٹ پر چاند رات تک 50% ڈسکاؤنٹ حاصل کر سکتے ہیں. اس میگا آفر کو مس مت کیجیے گا ورنہ پچھتائیں گے. ہمارے درمیان موجود ہیں چنیوٹ اسلامک فاؤنڈیشن اسلامک ہاسپٹل کے میڈیکل ڈائریکٹر جناب بریگیڈیئر ڈاکٹر محمد منیر صاحب. اور وقفے پہ جانے سے پہلے بھی وہ کافی ایسی گفتگو فرما رہے تھے کہ دل چاہ رہا تھا کہ وہ گفتگو جاری رکھیں اور کوئی بریک نہ آئے. ایک بہت ہی ہمدرد, نرم و نازک اور حساس دل رکھنے والے لوگ, اور ایسے لوگ کہ جن کے بارے میں نے کہا کہ جب تک ایسے لوگ ہمارے ملک میں زندہ ہیں انشاءاللہ تعالی ہمارے ملک پر کوئی آنچ نہیں آئے گی, اور نا امیدی کے تمام اندھیرے آہستہ آہستہ چھٹتے چلے جائیں گے. ان کا ادارہ دو بڑے سیگمنٹ میں کام کرتا ہے, ایک ہیلتھ سیگمنٹ ہے اور ایک ایجوکیشن سیگمنٹ ہے. تو کیونکہ پروگرام کا وقت محدود ہے, اس لیے میری کوشش ہے کہ میں پروگرام کو, کیونکہ میں خود بھی ڈاکٹر ہوں, ڈاکٹر صاحب بھی ڈاکٹر ہیں, تو ایک ہیلتھ سیگمنٹ تک محدود کیا جائے. تو منیر صاحب, یہ ہم لوگ جب کسی بھی مریض کو دیکھتے ہیں تو اس کی تشخیص کے لیے ہمیں ایک تو معائنہ ہو جاتا ہے, معائنے سے ہم اس کا اندازہ لگا لیتے ہیں, لیکن بعض اوقات تشخیص کے لیے, مرض کی جڑ پکڑنے کے لیے ہمیں کچھ ٹیسٹ وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ کتنے ضروری ہوتے ہیں؟ کیا بعض اوقات یہ بلا ضرورت بھی کروائے جاتے ہیں؟ اس ذرا دو جواب دیجئے, پھر اسی میں آپ کی بات آ گیا. دیکھیں, جہاں تک ٹیسٹ کی بات ہے, ڈیفینیٹلی بینگ اے ڈاکٹر آپ کو بھی پتہ ہے کہ ڈائگنوسس تک پہنچنے کے لیے آپ کو بہرحال ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں. وہ ٹیسٹ لیب ٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں, وہ ٹیسٹ انویسٹیگیشنز ریڈیولوجیکلس بھی ہو سکتی ہیں, تمام طرح کی انویسٹیگیشن, تمام قسم کے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی اٹس اے ریکوائرمنٹ. جہاں تک بات ہے کہ غیر ضروری, ڈیفینیٹلی میں ضرور اس بات کو نگیٹ نہیں کروں گا کہ ایتھیکل ویلیوز ہمارے پروفیشن میں ڈے بائی ڈے کم ہوتی جا رہی ہیں. بالکل. دیر واز اے ٹائم کہ ہم کہتے تھے کہ ریشنل تھراپیٹکس ہم پریکٹس کریں, لیکن وہ ریشنل تھراپیٹکس اب آہستہ آہستہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ ہم 9 بہن بھائی ہیں, سب NVD یعنی کہ نارمل ویجینل ڈیلیوری جو ہے, تو ہم سارے 9 بہن بھائی ڈیلیور ہوئے. میری 4 بیٹیاں ہیں, اس میں سے 2 جو ہیں تو سی سیکشن سے ڈیلیور ہوئی, اور 2 جو ہے تو وہ نارمل ویجینل. تو اب یہ کھلا تضاد نہیں ہے. نہیں, یہ ہے. اچھا, اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں, جو آپ انویسٹیگیشنز کی بات کر رہے تھے, ہمارے یہاں الحمدللہ وی ہیو اے فل فلیج لیبارٹری, اور اس میں آلموسٹ سارے ٹیسٹ ہم اسپیشلائز ٹیسٹ بھی ہیں
وہ ہم سارے کرتے ہیں. تو یہ جو آپ کے ہاں جو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں ایک تو مطلب معیار یقیناً معیاری ہی ہوتے ہیں، لیکن کمپیریٹیولی اگر ہم جو دیگر پرائیویٹ لیبارٹریز اور پرائیویٹ ادارے ہیں اگر اس سے کمپیئر کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے % آپ ان سے جو ہے تو وہ لیس کرتے ہیں؟ اچھا، ویری نائس کویسچن. میں ایکچولی اسی پر آنا چاہ رہا تھا. جی، آپ نے کوالٹی کنٹرول کی بات کی. بعض اسپتالوں میں نہیں ہوتا، لیکن میرے ہاسپٹل میں کوالٹی کنٹرول کا پراپر ایک ڈپارٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے. جس میں کوالٹی مینیجر ہیں، جس میں انفیکشن کنٹرول نرس ہے، جس میں کلینکل فارماسسٹ ہے، اور ان کا کام ہی ایگزیکٹلی یہ ہے کہ وہ کوالٹی کو ڈیلی بیسس کے اوپر چیک کریں. اچھا، جہاں تک ٹیسٹ کی بات آتی ہے، وی ہیو میڈ SOP ہے ہماری کہ ہر ہفتے ہم کچھ ٹیسٹ جو ہم اپنے پیشنٹ کے کرتے ہیں ان کا ایک سیمپل ہم جو ریناؤڈ ہاسپٹلز ہیں نا ان کو اپنے معیار کو چیک کرنے کے لیے سیلف ہم اپنا جو ایک وہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. سیلف اسسمنٹس جی، آغا خان میں بھجواتے ہیں، ڈاؤ میں بھجواتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے ٹیسٹ ہمیشہ ایٹ پار رہے ہیں. کوئی ویسے بھی 10% جو پلس مائنس ہوتا ہے وہ نارمل ہوتا ہے. اگر آپ تین مختلف لیبارٹری سے ٹیسٹ کرائیں گے تو اگر آپ کا کوئی ہیموگلوبن جو ہے وہ 13.3 دے رہا ہے، کوئی 13.7 دے رہا ہے، یا کوئی 13.2 دے رہا ہے، تو وہ نارمل ہی سمجھے جائیں گے تینوں. 5-10% کا مختلف لیبارٹریز میں ایرر ہوتا ہے، تو اس سے گھبرایا مت کیجیے. جی اچھا، جو آپ نے بات کی نا کہ کاسٹ وائز کہ اس کوالٹی کے ساتھ جتنے بھی ٹیسٹ ہم دیتے ہیں وہ بڑے ہاسپٹلس کی لیبارٹری کی کاسٹ کے 1/3 کاسٹ کرتے ہیں. 1/3 ماشاء اللہ. لیکن ویری ایکسکلوسیو. ماشاء اللہ. اور اسی طرح ریڈیالوجی میں اگر ہم جائیں تو ریڈیالوجی میں ہمارے پاس ہر قسم کی سہولت ہے، جس میں ایم آر آئی ہمارے پاس ایٹ دس مومنٹ نہیں ہے. ہمارے پاس CT اسکین ہے، کیٹ اسکین ہمارے پاس ہے. سر ایم آر آئی بھی لگائے نا، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں ایم آر آئی کے بہت زیادہ پیسے چارج. دیٹس ویری ٹرو. ہمارا جو ابھی ویژن ہے اس میں ایکچولی وی آر گوئنگ انشاءاللہ فار اے میڈیکل کالج آلسو. اچھا. تو اس میں ہم نے اپنا ہاسپٹل اپ گریڈ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اس میں آلریڈی اس اپ گریڈیشن میں ہمارا ایکسپینشن پلان جو ہے وہ آلموسٹ فنشنگ اسٹیج پہ ہے. ایم آر آئی یور اپ کمنگ پروجیکٹس میں ایم آر آئی جو پرائیورٹی پر ہے. ریزن بینگ، اور کیا اس کے بھی مطلب جو سروس چارجز ہوں گے کمپیریٹیولی 70% لیس ہوں گے؟ جو بالکل انشاءاللہ. ہاں، کیونکہ بہت مہنگا ٹیسٹ ہوتا ہے اور بڑا ضروری آج کل کی بیماریوں میں سمجھا جاتا ہے. اسی لحاظ سے بینگ اے ڈاکٹر میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری 3 ڈپارٹمنٹس تو آلریڈی PG ٹریننگ کے لیے ریکگنائزڈ ہیں. ہمارے 2 ڈپارٹمنٹ اور ریڈیالوجی اینڈ پیڈیاٹرکس، اس کے لیے ہماری انسپیکشن ہو چکی ہے CPSP کی، اور اس میں ایگزیکٹلی یہی ایک پوائنٹ آیا تھا کہ آپ کے پاس MRI نہیں ہے. تو وی آر انشاءاللہ گوئنگ ٹو انسٹال دیٹ. ڈرماٹولوجی کو بھی ریکگنائز کرائیں، کیونکہ آج کل بہت سارے جو ہمارے فیلوز ہیں، ڈاکٹرز جو بن کے نکل رہے ہیں، خاص طور پہ لڑکیاں، ان میں جو ہے وہ ڈرماٹولوجی کی طرف آنے کا رجحان جو ہے تو وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اب ڈرماٹولوجی میں جو ہے تو وہ ایستھیٹک انوالو ہو گیا. جس زمانے میں ہم نے ڈرماٹولوجی کرتے تھے، پڑھتے تھے، تو اس زمانے میں ایستھیٹک کا اتنا کنسیپٹ نہیں تھا، لیکن الحمدللہ کرتے کرتے کنسیپٹ ہمارے سامنے آیا اور ہم نے اس کنسیپٹ کو آگے بڑھا کے آج اس مقام تک پہنچایا کہ لوگوں میں بہت زیادہ اویئرنیس ہو گئی ہے. لیکن اس بات کا ہمیشہ خیال رکھا کیجیے کہ اپنے علاج کے لیے، اسکن کے علاج کے لیے، اپنے ایستھیٹک علاج کے لیے مستند ڈاکٹر کا انتخاب کریں گے. مستند ڈاکٹر کون ہوتا ہے؟ جو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل سے رجسٹرڈ ہوتا ہے اور اس فیلڈ میں اس کے پاس ریکگنیشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی ڈگریاں، اس کا ریکگنیشن سرٹیفکیٹ اور اس کی ڈینٹل کونسل سے رجسٹریشن اور پلس ہیلتھ کیئر کمیشن سے اس کی اپروول ضرور چیک کریں، اور پھر اس کے بعد آپ اپنا علاج کرائیں. بلیک سوشل میڈیا مارکیٹنگ پر ہرگز نہیں جائیں. ہمارے درمیان بھی بہت ساری کالی بھیڑیں جو ہیں وہ موجود ہیں، جو صرف اس بنیاد پر کہ شاید اس فیلڈ میں پیسہ زیادہ ہے، مارکیٹ میں جو تو آ گئے ہیں اور بلیک سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے ذریعے ہمارے پیارے بھولے بھالے پاکستانیوں کو متوجہ کرتے ہیں، اور پھر ان کا مرض بجائے صحیح ہونے کے بڑھ جاتا ہے. اور پھر جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو باوجود بعض اوقات کوشش کے بھی ہم اس کو بہت زیادہ ٹھیک نہیں کر پاتے، اور اگر کر بھی پاتے ہیں تو اس پر اخراجات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. لہٰذا آلویز چوز دا ایکسپرٹ، اٹ از یور رائٹ. ڈاکٹر صاحب، یہ MRI وغیرہ کا تو آپ نے ذکر کیا، جی ٹھیک ہے. ایک خیال یہ بھی ہے کہ جو ڈیلیوریز ہوتی ہیں، نارمل ویجائنل ڈیلیوریز اور یہ ساری چیزیں، تو ان میں C سیکشن کا جو ہے
ہاں مطلب رجحان جو ہے تو وہ کچھ بڑھ گیا، اس کی بھی آپ ریزن بتا رہے تھے، وہ ذرا ضرور بتائیں۔ دیکھیں ریزنس تو ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری جو ریشنل تھراپیوٹکس نہیں ہے ابھی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی یہ ایک تلخ حقیقت ہے جسے ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے مطلب سی سیکشن کا جو تناسب ہے، بڑا آپریشن جس کو کہتے ہیں، بچے کی پیدائش کے وقت جو دو طرح کے کٹس دیے جاتے ہیں، ایک چھوٹا آپریشن کہلاتا ہے، ایک بڑا آپریشن کہلاتا ہے۔ جو بڑا آپریشن اس کو میڈیکل کی زبان میں سیزیرین سیکشن یا سی سیکشن کہتے ہیں، تو جس کا رجحان کچھ تھوڑا سا بڑھا ہوا نظر آتا ہے، تو اس کی وجہ میں جاننا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں ایک تو بینگ اے ڈاکٹر آپ جانتے ہیں کہ نارمل ویجائنل ڈیلیوری میں اٹ ٹیکس ٹائم، لیبر روم میں جاتا ہے پیشنٹ، پھر جب تک وہ پین نہ شروع ہو اس وقت تک ڈاکٹر کو موجود رہنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد اگر نہیں رہتے ہیں تو پھر وہ ٹرائل دینا پڑتا ہے انہیں، اور دیٹس اے ٹائم ٹیک۔ جی بالکل بالکل۔ دوسرا پین کا آنسر بھی ہے اس میں، لیبر پینز ہوتے ہیں، دے آر کوائٹ پینفل۔ اس میں دونوں چیزیں اب آ گئی ہیں، پیشنٹ کی طرف سے بھی اب صبر ختم ہو گیا ہے، سے بھی یہ انسسٹ کیا جاتا ہے کہ I don't want to bear the pain because the labor pain is the highest pain that a person can bear. That's true. Labor pain is the highest pain that a person can bear. ایک ہیومن بینگ جتنا درد اگر برداشت کر سکتا ہے تو وہ درد ہوتا ہے جو اس ماں کو بچے کی پیدائش کے دوران ہو رہا ہوتا ہے، اس درد سے زیادہ کوئی درد برداشت نہیں کر سکتا۔ شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کا رتبہ، یہ تو صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، اور بھی بہت ساری وجہیں کہ جنت اس کے قدموں میں اٹھا کے ڈال دیے۔ اپنی ماں کا بڑا خیال رکھا کیجیے، انہوں نے آپ کی پیدائش میں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ تو دیٹس بالکل جی، ایک تو اس سے جو پین ہے اس کی وجہ سے بھی لوگ کرتے ہیں، اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح پین لیس ڈیلیوری بھی ہوتی ہے آج کل ہے، ہاں وہ بھی پین لیس ڈیلیوری بھی جو ہوتی ہے، ہم اسپائنل دے کے بھی وہ کرتے ہیں آج کل، وہ بھی ایک ہے نارمل ڈیلیوری ہمارے پاس یہ ہے۔ اور ہمارے پاس جتنی بھی اگر آپ ریشو دیکھیں تو ہمارا ریشو جو ہے سیزیرین کا اور نارمل ڈیلیوری کا کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، ہمارا نارمل ڈیلیوری زیادہ ہے، سیزیرین ہمارے پاس کم ہے، لیکن وجہ ایگزیکٹلی وہی ہے کہ پیشنٹ بھی بے صبرا ہوتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ جی جلدی میں گھر جاؤں، ٹائم پہ جاؤں، پلان کر کے وہ آتے ہیں ڈیٹ کے ساتھ، جبکہ نارمل ڈیلیوریز میں آپ کو پتہ ہے کوئی پلاننگ تو ہوتی نہیں ہے، جب درد شروع ہو رات کے 1-2 بجے پھر وہ آنا پڑتا ہے، اور وہ جو پیریڈ ہوتا ہے بڑا مطلب تھوڑا سا تکلیف دہ گزر ہوتا ہے پوری فیملی کے لیے۔ جی جی، تو ایک وجہ تو ڈیفینیٹلی وہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو آپ کی بات ہے وہ بھی ٹھیک ہے کہ ہاں کہ کہیں کہیں کنسلٹنٹس جو ہوتے ہیں وہ، تو اسی لیے میں نے کہا کہ ہماری فیلڈ میں بھی معذرت کے ساتھ مطلب یہ کہ انکوالیفائڈ ڈاکٹر، مطلب چلیے کوالیفائڈ ڈاکٹرز کا تو اپنی جگہ ہے کہ جو پراپر جو ہے تو وہ MBBS ہیں، پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل سے رجسٹرڈ ہیں، لیکن انکوالیفائڈ صرف نرسز جو ہیں تو وہ اپنے آپ کو ڈاکٹرز کر کے اور بھولے بھالے لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ خدا را چند پیسوں کے لیے ایسا مت کیا کیجیے۔ یہاں شاید آپ سے کوئی نہ پوچھے، لیکن وہاں جو ہے تو وہ پوچھنے والی ذات جو ہے تو وہ ضرور بیٹھی، جو آپ کی ہر ایک چیز کو جو ہے وہ نوٹ کرواتی جا رہی ہے۔ تو صحت رمضان میں وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا، اس امید کے ساتھ کہ بریگیڈیئر صاحب ہمارے پاس موجود ہیں اور ثنا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ جڑے رہیں گے صحت رمضان سے۔ صحت رمضان میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ صحت رمضان پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ کی طرف سے جانب سے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، اور یہ کہ 29 رمضان مبارک تک جب تک صحت رمضان جاری رہے گا، پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کی تمام برانچز پر، تمام فیسلٹیز پر، تمام سروسز پر 50% میگا ڈسکاؤنٹ آفر کا اعلان کیا گیا ہے۔ مس مت کیجیے گا، کیونکہ یہ 50% ڈسکاؤنٹ آفر صرف اور صرف 29 رمضان تک محدود ہے، اور تاکہ اس لیے کہ تاکہ بہت سارے لوگ جو ایستھیٹک کے علاج کو افورڈ نہیں کر پاتے، ان کی خواہش ہوتی ہے اور وہ اس کو افورڈ کر پائیں۔ سر میرا ایک سوال تھا کہ اسکن کے شعبے کو بھی آپ پوسٹ گریجویشن کے لیے ریکگنائزڈ؟ نہیں جی انشاءاللہ، ریزن بینگ کہ ہمارے پاس اس وقت 3 ڈرماٹولوجسٹ ہیں، جس میں سے 2 فیمیل ہیں اور 1 میل ہے، اور آئی ایم جسٹ لوکنگ کہ مجھے ایک سپروائزری اسٹیٹس کا ایک اسپیشلسٹ مل جائے، اس کے بعد میں انشاءاللہ اس کے لیے ہو جاؤں گا۔ اچھا، ایک تو مطلب آپ نے بتایا کہ کئی ہزار جو ہے وہ آپ نے علاج لوگوں کے جو تو کر دیے۔ آپ کا نام ہے چنٹ اسلامک انجمن اسلامیہ، انجمن اسلامیہ۔ یہ تو ہمارا تو کیا میں یہ سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ اس میں صرف مسلم مریضوں کو ہی جو ہے تو علاج کیا جاتا ہے، یا ہمارے غیر مسلم بھائی بھی جو ہے تو اسی طرح کی فیسلٹیز حاصل کر سکتے ہیں جس طرح؟ نہیں بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے۔
دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک اس میں چنیوٹ کا نام ہے اور ایک اسلام کا نام ہے. جی اسی حوالے سے یہ سوال میرا بنا. ہمارے اس ہاسپٹل میں چنیوٹی اگر کوئی باقی جتنے بھی کمیونٹی بیسڈ ہاسپٹلز ہیں نا ان میں اگر آپ دیکھیں تو ان کو کمیونٹی کا ایک اچھا خاصا ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے، ایڈوانٹیج زیادہ ملتا ہے. ہمارے یہاں ایسا بالکل نہیں. بالکل ٹھیک ہے، ایوری بڈی جو ہے ہی گیٹس کہ جو پیمنٹ ہے وہ سبسڈائزڈ پہ ہے تو اکارڈنگلی ہم لیتے ہیں اس سے. زبردست. دوسرا ڈاندا ایک بات آتے ہیں اسلامیہ کی کہ جو غیر مسلمس کو ہم دیکھتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو جہاں ہم بیسڈ ہے نا اس کے پیچھے بہت بڑی کرسچن آبادی ہے کورنگی کے ایریا میں، اور وہ سارے کے سارے ہمارے کلائنٹس ہیں یہاں پر. چنیٹ اسپتال میں بلا رنگ اور نسل اور مذہب سب کے ساتھ جو ہے تو ایک جیسا سلوک کیا جاتا ہے، بہت اچھا علاج کیا جاتا ہے. وہ تمام انٹرنیشنل معیار کی سروسز جو کسی بڑے اسپتال میں آپ لاکھوں روپے میں آپ کو جو ہے تو وہ دستیاب ہوتی ہیں، وہ اس بجٹ سے کم، تقریباً 70% کم بجٹ میں یہ اپنی خدمات انجام دیتے ہیں. ان کا مقصد جو ہے تو انسانیت کی خدمت کرنا ہے. پیسہ نہیں ہے، پیسہ ضرور ضرورت ہے ہر چیز کو آگے بڑھانے کے لیے، لیکن مین مقصد جو ہے تو وہ دکھی لوگوں کی خدمت کرنا ہے. جو لوگ بیمار ہیں ان کا علاج کرنا ہے. جو لوگ علاج کو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے علاج کو افورڈیبل بنانا ہے، اور جو بالکل افورڈ نہیں کر سکتے وہ اپنے چیریٹی فنڈز میں سے ان کا علاج کراتے ہیں. اب تک ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں مریض ان کے علاج سے فائدہ ہو کر ایک بھرپور صحت مند زندگی گزار کر پاکستان کے فعال پاکستانی بنے ہوئے. یاد رکھیے گا کہ قوم صحت مند ہوگی تو ملک صحت مند ہوگا، اور جب تک قوم صحت مند نہیں ہوگی، ملک صحت مند نہیں ہوگا تو ہم ترقی نہیں کر سکتے. پاکستان کو ترقی کرنے کے لیے، پاکستان کو ترقی پذیر ملکوں کی صف میں شامل کرنے کے لیے قوم کا تعلیم یافتہ اور صحت مند ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور ان دونوں سیکٹر میں چنیوٹ اسلامی ٹرسٹ جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر کام کر رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد منیر صاحب. تو منیر صاحب یہ تو خدمات ہو گئی آپ کی، لیکن میرے خیال میں ایک خدمت آپ اور بھی کر رہے ہیں کہ جب یہ آپ 7 اور 5 12 ادارے، جب آپ 12 اتنے بڑے بڑے ادارے چلا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو آپ کے پاس امپلائمنٹ جن کی آپ نے کریٹ کی ہے. جی بالکل. وہ کتنی تعداد ہے؟ اور میں ایگزیکٹلی ان کی تعداد مجھے نہیں پتا، لیکن اپنے ہاسپٹل کا ڈیفینیٹلی میں بتا سکتا ہوں کہ ہزاروں میں ہی ہوگی. ہزاروں میں ہی ہوگی. ہمارے پاس دیکھیں اس وقت بھی انرول جو ہیں امپلائیز وہ کوئی 600 کے قریب. 600 کے قریب. ٹھیک ہے نا. اگر ہم اب بینگ اے ڈاکٹر آپ کو پتا ہوگا کہ بیڈ کا ایک ریشو ہوتا ہے، پیشنٹ اور اسٹاف کا ایک ریشو ہوتا ہے، اور اس میں ہیلتھ کیئر کمیشن کی طرف سے ایک منیمم سروس ڈیلیوری اسٹینڈرڈس بھی ہوتے ہیں. الحمدللہ وی آر کمپلائنگ ٹو دوز اسٹینڈرڈس. ہمارے پاس باقی پرائیویٹ ہاسپٹلس میں اگر آپ دیکھیں تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ایوننگ یا نائٹ شفٹ میں آپ کو ایک آدھ ڈاکٹر ملے گا جو کہ پورا فلور کور کر رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں ایچ اینڈ ایوری وارڈ از مینڈ بائی اے پراپر RMO اور ان کی ریپلیسمنٹس کے لحاظ سے. ہمارے پاس الحمدللہ 4 ICUs ہیں. پیڈیاٹرک ICU ہے، نیو نیٹل ICU ہے ایک ہاسپٹل میں، کورنگی والے ہاسپٹل میں پیڈیاٹرک ICU ہے، نیو نیٹل ICU ہے، میڈیکل ICU ہے، اور یو کین سی اے کائنڈ آف سرجیکل ICU ہے. ان چاروں ICUs میں سیپریٹ اسٹاف ہے، ٹرینڈ اسٹاف ہے، اور کسی قسم میں ہم نے اس میں وہ نہیں رکھا ہوا کہ ہم اپنی ہیڈ کاؤنٹ کم کر کے اپنی وہ کر لیں. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گورنمنٹ کی سطح پر کیا طبی سہولیات ہیں؟ بجٹ کم کیوں ہے؟ کتنے بجٹ میں اضافے کی ضرورت ہے؟ اور کتنا بڑا طبقہ ایسا ہے کہ باوجود کہ آپ جیسے لوگ خدمات انجام دے رہے ہیں اس علاج کو بھی افورڈ نہیں کر پا رہا، اور اس کی نظر جو ہے تو وہ گورنمنٹ کے اداروں پر ہے اور اس کو وہاں پر وہ علاج میسر نہیں ہے؟ گورنمنٹ کے ادارے میں جی میں کہوں رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب اگر آپ کریں تو ڈیفینیٹلی یہ ممکن ہے. جتنی بجٹنگ تو بجٹنگ بہت کم ہے صحت کے شعبے میں ہماری، لیکن جتنی ہوتی ہے ایکچولی وہ بھی نہیں پہنچ پاتی. میں کسی پارٹی یا کسی اور کا نام نہیں لیتا، لیکن ابھی اتفاقاً جو ابھی کیئر ٹیکر سندھ کے منسٹر تھے، ہیلتھ منسٹر سعد نیاز، اتفاقاً ڈاؤ کے ہی ہیں. میں بھی ڈاؤ کا گریجویٹ ہوں. میں بھی ڈاؤ کا گریجویٹ. وہ مجھ سے 1 سال جونیئر بھی تھے، تو گڈ ریلیشن شپ ود ہم. تو وہ ایک فرق نظر آیا مجھے ان کے ہوتے ہوئے نا. اور انہوں نے پھر بعد میں کہا بھی کہ نہیں جی اٹس ویری ڈیفیکلٹ. کچھ کرپشن کی چیزیں انہوں نے اس میں آپ بے نقاب بھی کی تھیں، اسپیشلی وہ جو سائبر نائف وغیرہ کے سلسلے میں آپ کو پتہ ہے ایک بڑا اسکینڈل سامنے آیا تھا.
تو یہ ہے اگر ہم میرا خیال ہے جتنا بجٹ ہے وہ بھی اگر پراپرلی یوٹیلائز ہو جائے تو بہت سارے ایسے لیکن یہ کہ مریضوں کا اتفاقاً وہ علاج بھی ہو ایسا جائے نہیں گا جو ہوتا، نہیں وہ ہوتا ٹکل کرتے ہوئے جب نیچے تک پہنچتا ہے تو بہت کم رہ جاتا ہے جس سے آپ کچھ نہیں دے سکتے۔ دکھ ہوتا ہے کہ ہم وہ بجٹ جو کسی انسان کا درد دکھ کم کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کو کہیں ہم اور استعمال کر لیتے ہیں۔ اور سر پروگرام کا وقت بالکل ختم ہے، کوئی ایک میسج اگر دینا چاہیں قوم کو، نوجوانوں کو، تو وہ ایک چھوٹا سا مختصر میسج آپ۔ بس کچھ نہیں، ہم جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ صحت کے شعبے میں ہم صرف اور صرف گورنمنٹ پر انحصار نہ کریں۔ ہماری آج کل کی جو معاشی صورتحال ہے اس میں ڈیفینیٹلی گورنمنٹ اتنا کر بھی نہیں سکتی۔ ہمیں اسی طرح کے جو فلاحی ادارے ہیں یہی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن کر رہی ہیں، اس وقت جو گیپ ہے ہمارا اس کو فل کر رہے ہیں۔ آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ اور بھی لوگوں کو آگے آنا چاہیے، ہم بھی کام کر رہے ہیں، آپ بھی کام کریں، فلاحی کام کریں، انسانیت کی خدمت کریں۔ یقین مانیں کہ جب آپ انسان کی خدمت کریں گے تو خدا تعالیٰ آپ کی خدمت کے لیے فرشتوں کو مامور کر دے گا۔ جب آپ کسی کا بھلا کریں گے وہ آپ کا بھلا کرے گا، جب آپ کسی کا سوچیں گے وہ آپ کا سوچے گا، آپ کسی کا درد دور کریں گے وہ آپ کا درد دور کرے گا۔ تعلیم اور صحت ہر انسان کا بنیادی حق ہے، اور جب ہم اسلامی فلاحی ریاست کا تصور قائم کرتے ہیں تو ان دونوں چیزوں کی ذمہ داری ریاست کے ذمہ عائد ہوتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں تعلیم کا اور صحت کا بجٹ جو ہے تو وہ سب سے کم رکھا جاتا ہے۔ نہ صرف کم رکھا جاتا ہے بلکہ جو رکھا جاتا ہے وہ بھی پراپر طریقے سے ان لوگوں تک نہیں پہنچ پاتا، حقداروں تک نہیں پہنچ پاتا جہاں جو اس تک پہنچنا چاہیے۔ بیٹے صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے آپ تشریف لائے اور اتنی خوبصورت باتوں سے اور ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو آگاہ کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ادارے کو اور زیادہ ترقی عطا فرمائے اور آپ کو اور آپ کے ساتھ کام کرنے والوں کو اور زیادہ ہمت اور زیادہ خلوص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحت رمضان کا وقت بالکل ختم ہوا چاہتا ہے، ڈاکٹر حنیف سعید کو اجازت دیجیے۔ زندگی رہی، صحت رہی تو کل اسی وقت مختلف دیگر مہمانوں کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور ہم درخواست کریں گے جناب سید ریحان انور صاحب سے کہ وہ کلام قصیدہ بردہ شریف پڑھتے پڑھتے پروگرام کو اختتام تک لے جائیں۔ اللہ حافظ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑھتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، مبارک ہو شگے ہر دوسرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وہ محمد فخر عالم بادشاہ سجا سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، عرض کی جبریل نے شاہ دیے محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی
نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام آمنہ کے لال محبوب سبحان